طويل الشوق يبقى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا معرکہ جس میں بظاہر مسلمانوں کی شکست اور کفاروں کی جیت لگتی ہے، ایک ایسا معرکہ جس میں امیر کی اطاعت نہ کرنے کی سزا محسوس ہوتی ہے، ایک ایسا معرکہ جو سبق سکھاتا ہے کہ ہارنے والے بزدل نہیں ہوتے بلکہ پلٹ کر جیتنے والے ہوتے ہیں، ایک ایسا معرکہ جس میں 70 صحابہ کو شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے، ایک ایسا معرکہ جو اسباق کا پوری کتاب لے کے آتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں غزوہ احد کا۔ آئیے آج تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار جیت حاصل ہوئی، ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی جس میں 70 کفاروں کو جہنم واصل کیا گیا تھا، جن میں سارے سرداران ہی تھے۔ اب اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین فراق میں تھے، وہ نہایت ہی غضبناک تھے، لیکن انہیں مسلمانوں کی طاقت کا بھی اندازہ تھا، کیونکہ انہوں نے غزوہ بدر میں دیکھا تھا، اور شوق شہادت کا بھی اندازہ تھا، تو انہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ قوم اتنی آسانی سے ہارنے والی نہیں ہے۔ تو ابو سفیان، جو ابو جہل کے قتل کے بعد مشرکین مکہ کا سردار بنا، اور اس کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہودی کعب الاشرف، ایک بڑا لشکر جرار تیار کیا اور شعر و شاعری کرنے والی کچھ عورتوں کو بھی بلایا، کیونکہ اس وقت شعر و شاعری جوانوں کے حوصلے کو پروان چڑھانے کا کام کیا کرتی تھی۔ پھر ایک اجلاس قائم کیا، مال و زر اکٹھا کیے گئے، 3000 سے زائد سپاہی، جن میں 700 زرہ پوش تھے، 200 گھوڑے تیار کیے، 300 اونٹ تیار کیے، اور ساتھ ہی ان شعر و شاعری کرنے والی عورتوں کو بھی لیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور چونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو ابھی مکہ میں ہی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اطلاع بھیجا کہ کفار مکہ اتنے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے آپ کی طرف نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بھی اس بات کا اطلاع دیا اور ان سے مشورہ کیا کہ جنگ ان کافروں سے کہاں پر لڑی جائے، شہر میں لڑی جائے یا شہر سے یعنی مدینے سے نکل کر کے باہر لڑی جائے۔ کچھ کی رائے آئی کہ شہر میں ہی رہ کر لڑنا چاہیے، کیونکہ ہماری تعداد کم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسباب و ذرائع بھی بہت کم ہیں، جس میں سر فہرست عبداللہ ابن ابی ہے جو منافقوں کا سردار تھا، اور دوسرے وہ صحابہ کی جماعت جو فی سبیل اللہ مر مٹنے کو تیار تھے، جن میں شوق شہادت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کی بات مانی اور 6 شوال کو بعد نماز جمعہ 1000 کی تعداد، جن میں انصار و مہاجرین تھے، ان کے ساتھ احد پہاڑیوں کی طرف نکلے اور لڑائی کے مقام پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مسلح اور میدان جنگ کے اصول و ضوابط کو جاننے کے ساتھ ساتھ جنگ کیسے جیتی جائے اس بات کا بھی خوب ہنر تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو ایک درے پر مقرر کیا اور ان سے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اترنے کو نہ کہوں تب تک کوئی نہ اترنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی اور مشرکین کی طرف سے ابو عامر نے تیر اندازی کر کے جنگ کا آغاز کیا۔ ایک کے بعد دیگر کافر صحابی کے سامنے آتے گئے اور کرتے گئے، پھر آتے گئے اور کرتے گئے، پھر جنگ عمومی ہوا۔ جب عمومی جنگ میں کفاروں نے مسلمانوں کے حوصلے کو اور جذبہ شہادت کو دیکھا تو وہ اپنے قدم پیچھے لے لیے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور وہ عورتیں جو شعر و شاعری کرنے والی تھی انہوں نے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے خیمے میں چلے گئے، کچھ آپس میں باتیں کرنے لگے، کچھ نماز میں مشغول ہو گئے، اور کچھ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ اور یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ چھوٹی سی پہاڑی پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو متعین کیا تھا، وہ لوگ تو انہیں لگا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اب ہمارے یہاں رہنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہاں سے اتر جانا چاہیے، ہمیں اپنے خیمے میں چلے جانا چاہیے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت تک رکنے کو کہا ہے جب تک وہ اشارہ نہ کریں، لیکن اس کی مرضی کے بغیر کچھ صحابہ وہاں سے چلے گئے، کچھ خیمے میں چلے گئے، کچھ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ اور یہ سب ہوتا دیکھا خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، چونکہ انہیں جنگ جیتنے کا ہنر آتا تھا، مد مقابل کو پچھاڑنے کی بہترین مثال تھے،
انہوں نے پہاڑی کے سارے صحابہ جو 8-10 بچے تھے انہیں شہید کر کے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور چونکہ پورا علاقہ پہاڑی ہی تھا، ابھی کفار جو میدان چھوڑ کر نکلے تھے وہ انہی میں چھپے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں نے خالد کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو چاروں طرف سے حملہ کر دیا، ساتھ ہی یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر کیا ہونا تھا، سارے صحابہ بے بس ہو گئے اور کفاروں نے مسلمانوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے، جس میں ہندہ جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو بھی شہید کر کے ان کا کلیجہ چبایا، اور بدر کے غصے کی وجہ سے صحابہ کے ناک اور کان کاٹ لیے گئے، نعوذ باللہ۔ اور جب باقی صحابہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہیں تو جوش و ولولہ ایک بار پھر سے اٹھا اور کفاروں پر حملہ کرنے آئے، تو وہ کفار راہ فرار اختیار کر لی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور اصحاب کو لے کر بہت غم زدہ ہوئے۔ فبالله كم تستعين